جھکا جھکا کے تیر کمیگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ جی ہاں ناظرین، یہ حفیظ جالندھری کا جو مشہور شعر ہے، اسے صدر مملکت آصف علی زرداری ہتھیار بنا کر اپنے دوستوں کے خلاف استعمال کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ 1 درجن سے زائد دوستوں کو اسی ہتھیار کے ذریعے وہ شکار کر چکے ہیں۔ شکار کرتے ہوئے جو ہے وہ انہیں ظالم اور خود کو مظلوم ظاہر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ خود صدر مملکت کے رفقا کا کہنا ہے کہ جنہیں صدر شکار کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ صدر کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا چکے ہیں، صدر کو دھوکہ دے چکے ہیں، اور ان کا انجام یہی ہونا چاہیے جو کہ صدر مملکت ان کے ساتھ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ صدر مملکت کا نیا شکار کون بننے جا رہا ہے؟ سندھ کا ایک صوبائی وزیر علی حسن زرداری یا تو صدر مملکت کے نئے شکار بن چکے ہیں یا پھر بننے جا رہے ہیں۔ ان کا جرم، ان کا گناہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے بھی دوسروں کی طرح سے خود صدر مملکت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے، انہیں دھوکہ دیا ہے، ان کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، یا کہ معاملہ کچھ اور ہے؟ جبکہ جتنے بھی ان کے دوست خود ان کے شکار ہو چکے ہیں، سب کا متفقہ طور پر یہی کہنا ہے کہ صدر مملکت کی نگاہیں جو ہے وہ ان کے مال پر تھی، اور ان کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے جو ہے وہ انہیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا، اور اب ان کا نیا شکار جو ہے وہ سندھ کے وزیر علی حسن زرداری بننے جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی بلاول ہاؤس میں براجمان پاکستان پیپلز پارٹی کے تھنکر، دانشور، سیاسی تجزیہ نگار، مبصر گرو جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اب علی حسن زرداری کی خیر نہیں ہے، ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ان کے نام کے آگے جو ہے وہ لال رنگ سے جو ہے وہ کراس کا نشان لگا دیا گیا ہے، یعنی کہ سیاست سے ان کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اب وہ سیاست میں مزید نہیں رہ سکیں گے، نمودار نہیں ہو سکیں گے، جلوہ افروز نہیں ہو سکیں گے، بلکہ اب وہ بھی جو ہے یا تو کراچی یا پھر مورو نواب شاہ یا پھر دبئی یا پھر خود لندن یا پھر امریکہ کی سڑکوں پر بالکل جو ہے وہ اویس ٹپی کی طرح سے بھیک مانگتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ خود گرو جی کی اطلاع ہے، اور گرو جی کو جو ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے باخبر حلقوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، یا پھر کہتے ہیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، یا پھر میں کیا کہوں کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے۔ ان کی لنکا ڈھانے والا کوئی اور نہیں، خود ان کے اپنے ہیں، اور ان کا جو مقام ہے انہیں خود نواب شاہ کے ہاؤس کی ذمہ واریوں سے بری کر دیا گیا کہ اب آپ اس کی ذمہ واری نہیں اٹھائیں گے۔ اس طریقے سے ان کے پتہ کاٹنے کا سلسلہ شروع ہو چکا، اور وہ ذمہ واریاں جو ہے وہ ان کے منہ بولے بیٹے یعنی کہ ان کے بھتیجے یا بھانجے بھتیجے جو ہیں عاشق زرداری کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ یعنی اب عاشق زرداری یعنی ان کا جانشین جو ہے بننے جا رہے ہیں کون؟ عاشق زرداری۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے جو ہے ان کی ریکی ہو رہی تھی، اور یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کتنے ان کی انکم ہے۔ پورا کا پورا سندھ کے تعمیراتی کام کا ٹھیکہ ان کے پاس تھا، اربوں روپوں کا فنڈ ان کے پاس تھا، لیکن اس فنڈ کا کیا بنا، کس کو کیا حصہ ملا نہیں ملا، لیکن اطلاع یہی ملی خود اپنے گھر کے ذریعے آصف علی زرداری کو اور ان کی ہمشیرہ خود فریال تالپور صاحبہ کو کہ ان چند سالوں میں تقریباً کوئی 25 سے 30 ارب روپے کی پراپرٹیاں جو ہے لندن اور امریکہ میں علی حسن زرداری نے خریداری کی ہے اپنے نام پر، اور یہ وہ سرمایہ ہے کہ جو خود صدر مملکت کے حصے کا تھا، جو کہ انہیں نہیں دیا گیا، اور ان کے حصے میں مبینہ طور پر ڈنڈی ماری گئی، جس کے نتیجے میں اتنی بڑی پراپرٹیاں جو ہے اتنے بڑے
پلازے کمرشل پلازے جو ہے وہ امریکہ اور خود برطانیہ میں جو ہے علی حسن زرداری نے خریدے ہیں۔ یہ مصدقہ اطلاعات بما شواہد کے جب خود ایوان صدر تک پہنچی تو اس کے بعد ان کے نام کے آگے کراس کا نشان لگا دیا گیا ہے لال رنگ سے، یعنی کہ اب ان کا کھیل، ان کا چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو چکا ہے۔ اب خود علی حسن زرداری اس لسٹ میں شامل ہو گئے جس لسٹ میں جو ہے ستار بچانی، میں نام گنواتا جا رہا ہوں کون کون اس کے، ستار بچانی اس لسٹ میں شامل ہیں، جن کے بھائی کو اغوا کر کے جو ہے پھر اس سے شوگر مل اپنے نام کروایا گیا اور ان کی تمام جو اراضی تھی وہ ان کے نام کروا دی گئی، حالانکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹنڈ والا یار کے صدر تھے۔ اس طریقے سے غلام مصطفیٰ شاہ بھی اس لسٹ میں شامل تھے، جس کے پوتے کو اغوا کیا گیا تھا، ان سے 400 ایکڑ زمین اپنے نام ٹرانسفر کروائی گئی تھی اور لارڈ شوگر مل جو ہے وہ اپنے نام کروا دی گئی تھی۔ اس طریقے سے ہری رام کشتوری لال جو ہے وہ ایم پی اے میرپور خاص، ان سے کوئی 4-5 فلور ملتے وہ اپنے نام کروا دیے گئے تھے، اور سب سے بڑھ کر غلام قادر مری، ان سے بھی سب کچھ اپنے نام ٹرانسفر کروا دیے گئے، اور جو حالانکہ بہت دستے راست تھے صدر مملکت کے۔ اس طریقے سے غلام مصطفیٰ میمن جو کہ دبئی میں تھے، یہ بہت ہی زیادہ کلوز تھے خود مسٹر زرداری کے، اور زرداری کو زندگی میں سب سے پہلے گاڑی کا تحفہ دینے کی غلطی بھی جو ہے اسی غلام مصطفیٰ میمن نے کی تھی، جس کے بعد ان کی ساری پراپرٹی، سارے پیٹرول پمپ پر قبضہ کر لیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ پراپرٹی اپنے نام ٹرانسفر کروا دی گئی۔ اس کی اتنے مخالف ہو چکے تھے کہ ان کی میت تک جو ہے وہ پاکستان میں آنے کی اس کی اجازت نہیں دی گئی، اور ان کی تدفین گھر والوں کو بحالت مجبوری جو ہے دبئی میں کروانا پڑی۔ یہ تو ایک طرف ہے مخالفین کی لسٹ، جس لسٹ میں اب جو ہے وہ علی حسن زرداری بھی شامل ہو چکے ہیں۔ اب سیاسی جو دوسرے ہیں بڑے، جو میں نے اس شعر کا سہارا لیا تھا حفیظ جالندھری کے کہ کھا کے تیر جو دیکھا کمیگاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، یہ شعر جو ہے سب سے پہلے آصف علی زرداری نے جب گنگنایا تھا میڈیا کے سامنے، تو تذکرہ تھا اس وقت خود ذوالفقار مرزا کا۔ ذوالفقار مرزا کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوا جو خود ستار بچانی کے ساتھ ہوا، جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد اسی لسٹ میں خود ملک اسد سکندر بھی شامل ہے، ان پر بھی کوئی 45 پتہ نہیں ارب روپے کا کتنے ارب کا فراڈ، 4-5 ارب کا 45 ارب کا فراڈ ان پر بھی ہے کہ وہ پیسے انہوں نے نہیں دیے، زمین بحریہ ٹاؤن کو دی تھی اور اس کا حصہ ان کو کیوں نہیں دیا گیا۔ ایک یہ پھڈا آج تک چل رہا ہے جو کہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ وہ چونکہ 250 قبیلوں کے سردار ہیں، اس لیے ان کا کچھ نہیں کر سکا، ان کی سیٹ بھی برقرار اور خود بھی ابھی تک حیات ہیں، ورنہ کام ان کا بھی اتار دیا گیا ہوتا اب تک۔ اسی طریقے سے جو ہے خود جو اور اس کے شکار ہوئے ہیں، اویس ٹپی کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، ان کو بھی ملک بدر کر دیا گیا، دبئی میں ہے، حالت ان کی کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے خود آغا سراج درانی بھی اس لسٹ میں شامل ہیں، انہیں بھی جو ہے وہ بالکل نظر انداز کر دیے گئے، سائیڈ لائن کر دیے گئے۔ اسی لسٹ میں خود جو ہے وہ اب جو ہے شکارپور کے جو ہے وہ بھی ان میں اس لسٹ میں شامل ہیں، صوبائی وزیر، ان کو بھی جو ہے وہ کھڈے لائن اس وقت لگا دیا گیا ہے۔ تو اس لائن میں ابھی اس وقت جو ہے وہ علی حسن زرداری شامل ہو چکے ہیں، اور ان کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ کر دیا گیا ہے، ان کے بہت ہی کلوز بخت علی سیال کو تبدیل کر دیا گیا۔ ان کو جو اہم ترین ان کے پاس منصب تھا، اس منصب سے انہیں جو ہے وہ بے دخل کر دیا گیا۔ یہ رائٹ ہینڈ تھے، یہ بڑے کماؤ پوت تھے خود علی حسن زرداری کے۔ یہ جو بخت علی سیال ہے، یہ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ میں ان کے پاس کوئی بہت ہی اہم عہدہ تھا، اور یہ جو ہے علی حسن زرداری کے دونوں ہاتھوں کے چھالے اور آنکھ کے تارے تھے۔ ابھی ہمارے کسی دوست نے جو ہے یہ ہمیں ٹیکسٹ میسیج کیا ہے کہ سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن کی جو ہے وہ 47واں جو ہے وہ ان کا برتھ ڈے ہے، تو میں بھی ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ شرجیل میمن صاحب، آپ کو آپ
کی برتھ ڈے مبارک ہو. آپ اپنی خوشیوں میں تو ہمیں شامل نہیں کرتے ہوں، لیکن اپنے دکھوں میں جو ہے ہمارے دوست، ہمارے اور آپ کے جو مشترکہ دوست ہیں، خود معروف صحافی امداد سومرو کے ذریعے جو ہے وہ آپ ہم سے اپنے تکالیف، اپنے دکھ، اپنے غم تو شیئر کرتے ہو، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اپنی خوشیوں میں ہمیں شامل نہیں کرتے. بہرحال آپ کو میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے آپ کی سالگرہ مبارک ہو. ہم بات کرتے خود علی حسن زرداری. علی حسن زرداری جو ہے کہتے ہیں نا کہ پہنچا وہیں جہاں کا خمیر تھا. یہ اس وقت آپ تصویر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ کس طریقے سے جھک کر جو ہے کتنے ادب سے، کتنی عاجزی سے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کر رہے ہیں. ناظرین، یہ جو انداز ہے ملنے کا، یہ انداز ہے ہز ایکسیلنسی کا، عزت مآب جس کو کہتے ہیں. جب انگریز آئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان میں گرم مسالہ لے کر، اور اس کے بعد وہ قابض ہو چکے تھے، تو ان کا انداز جو ہے وہ اس وقت کے شہنشاہوں کے سامنے یہی جھک کے ملنے کا تھا. ہز ایکسیلنسی کرتے کرتے جو ہے انہوں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. یہی انداز جو ہے خود اب علی حسن زرداری کا ہے کہ کتنے جھک کر جو ہے وہ صدر مملکت سے اس وقت ملاقات کر رہے ہیں. اور اب صدر مملکت نے جب دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اس شیر کو ہتھیار بنا کر اب جو ان کا تازہ ترین شکار ہونے جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں علی حسن زرداری، اب وہ جو ہے پریشان ہو گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں. ان کی اس وقت اوساں خطا ہو گئے ہیں، ان کے جو ہے وہ چاروں طبق اس وقت روشن ہو چکے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ فریال تالپور صاحبہ اور خود سہیل انور سیال دوبارہ جو ہے وہ دبئی چلے گئے ہیں. وہاں جو ہے کوئی خفیہ ان کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، خود سندھ کی سیاست سے متعلق. سندھ کی سیاست تبدیل ہونے جا رہی ہے، اور خاص طور سے جو پیپلز پارٹی میں اس وقت میر جعفر اور میر صادق بن چکے ہیں، جو خود صدر مملکت سے فریال تالپور صاحبہ سے بغاوت کر چکے ہیں، اور جو ہے وہ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں ان کا کام تمام کرنے کے لیے، جس میں اس وقت کہتے ہیں کہ سر فہرست جو ہے وہ خود علی حسن زرداری کا نام بتایا جاتا ہے، جنہیں جو ہے وہ اس نہ صرف وزارت سے بے دخل کیا جا رہا ہے، بلکہ انہیں جو ہے وہ سیاست سے ہی باہر کا راستہ اس وقت دکھایا جا رہا ہے. اور ان کا جو بھی فرائض تھے، جو کچھ کر رہے تھے، وہ تمام کے تمام ذمہ داریاں جو ہے وہ ان کے اپنے بھتیجے عاشق زرداری کے سپرد کیے جا رہے ہیں. یہ کہنا ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. کہا یہ جا رہا ہے کہ جیل بریک ہو چکا ہے، اور جیل کا بریک ہونا، مریض جیل کا، یہ کوئی اتنا چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ جسے نظر انداز کیا جا سکے. اس واقعے کو بنیاد بنا کر، اس واقعے کو جواز بنا کر جو ہے خود علی حسن زرداری سے پہلے ان کی وزارت چھینی جا رہی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں سیاست سے ہی باہر کا راستہ دکھایا جا رہا ہے. یہ کہنا ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے قریبی ذرائع کا. جو میں نے لسٹ بتائی تھی خود آغا سراج درانی کی، اور اس میں نام تھا امتیاز شیخ کا، انہیں بھی جو ہے وہ سائیڈ لائن کر دیا ہے. ملک اسد سکندر کو، خود ذوالفقار مرزا کو، اور اس کے علاوہ جو ہے اب یہ جو میں نے اور نام لیے تھے، یہ تمام جو ہے وہ سائیڈ لائن کر دیے گئے. خود اس میں جو ہے آگے چل کر جو ہے خود ان کا بھی، ضیاء النجار کا بھی نام شاید شامل کیا جا سکتا ہے. پچھلے دنوں خود صدر مملکت آصف علی زرداری کی سہیل انور سیال سے 1-to-1 ملاقات ہوئی تھی ایوان صدر میں. غالباً اطلاع یہ ہے کہ وہ خود علی حسن زرداری اور ضیاء النجار سے متعلق جو ہے وہ رپورٹ دینے گئے تھے صدر مملکت کو، اور وہاں فیصلہ ہو چکا ہے ان دونوں کے مستقبل کا. دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کر جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ تو ہمارا آج کا پروگرام کیسا لگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیے گا. اگر کسی کو ہماری ان اطلاعات پر کوئی اعتراض ہو، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اطلاعات ہیں یہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی ہے، یہ چنڈو خانے کی خبریں ہیں، اور یہ صرف اگر مگر پر اور کیا سارائیوں پر مبنی ہے، تو وہ ان کے پاس اگر کوئی حقیقت ہے اس سے بڑھ کر
وہ سمجھتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے وہ وائس میسیج ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے بھجوا سکتے ہیں. اسکرین پر یہ ہمارے رابطے کا نمبر ہے. یقین جانیے کہ ہمارے ان پروگراموں کا مقصد کسی کی بھی دل آزاری یا کردار کشی نہیں ہے. پروگراموں کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ حقائق کو منظر عام پر لانا ہے. صرف اور صرف جاتے جاتے اتنی سی گزارش ہے خدا را پروگرام پورا دیکھیں، کیونکہ مخالفین جو ہے ہماری اس آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں، بالکل میری منہ کو بند کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے گناہ آلود چہرے کو میں بے نقاب نہ کروں، کسی کو برف والا نہ کہوں، کسی کو دودھ والا نہ کہوں، کسی کو کچھ اور نہ کہوں، بس ان کے جو مرتبے ہیں انہی کو جو ہے اس وقت چار چاند لگاتا رہوں. نہیں، حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی. کہتے ہیں نا کہ سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کاغذ کے پھولوں سے. اسی کے ساتھ ناظرین کہتا ہوں اللہ حافظ.